دیکھو بھائی، شریعت میں کوئی مجتہد مطلق اور مقید کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی جو ہے نا وہ اصطلاح ہے۔ شریعت میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بارے میں جو لفظ ملتا ہے وہ فقیہ کا ملتا ہے، وبعضهم افقہ من بعض، فقیہ اور افقہ کی اصطلاح ملتی ہے، لیکن مجتہد مطلق یا مقید کی یہ ہماری اپنی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی اصطلاح ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل احترام علماء کرام، معزز حاضرین، یہ مجلس صحیح بخاری کی تعظیم تکریم کا بہت بڑا مظہر ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کا اہتمام اس کتاب کے لیے بھی اور صاحب کتاب کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ واحد کتاب ہے جس کی اختتام پہ اس طرح کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اور اس میں کتاب کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، صاحب کتاب پہ بڑی دعائیں اور بڑی ان کے لیے نیک جذبات علماء امت اور عوام امت کی طرف سے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تاریخ میں کوئی دوسری کتاب ایسی معروف نہیں ہے کہ جس کے اختتام پہ اس طرح کی مجلس کا انعقاد ہو، تو یہ واحد کتاب ہے، اور یہی نہیں ہے پوری دنیا میں ہے اور صدیوں سے ہے۔ تو اب اس کے متعلق آخری حدیث میں درس کی بات ہے تو بہرحال حدیث بھی اور اس کے متعلقات بھی اور اس کے متعلقہ مسائل بھی، ایک کثیر تعداد ہے مسائل کی جو اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اس سب کو تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے اتنے ٹائم میں، کئی گھنٹے چاہیے اس کے لیے۔ تو میں کچھ مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور کچھ صحیح بخاری کے متعلق، اور پھر آخر میں جو حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، پھر اس کی جو ہے وہ وضاحت ہوگی، اس کی تفصیل جو ہے نا وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ کچھ مسئلے ایسے ہوں گے کہ جو علمی ہیں، علماء کے متعلق ہیں، عوام کو کچھ زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے یا ان کے متعلقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو عوامی رنگ دینے کی کوشش کروں گا کہ عوام کو بھی کچھ سمجھ آئے اور عوام یہ محسوس نہ کرے کہ یہ تو بڑا علمی درس تھا تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں پڑا، ہم تو کچھ نہیں سمجھے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو، یا آپ کہیں کہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو باقی جو حدیث ہے کلمتان، یہ حدیث تو خالصتاً ہے ہی عوام کے لیے، اس میں خواص اور عوام سب کو جو کچھ بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ وہ برابر سمجھ آئے گا۔ یعنی کوشش میری یہ ہوگی کہ یہ ساری مجلس جو ہے
وہ بھرپور طریقے سے اس درس سے جو ہے وہ مستفید ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے میں ان کی سیرت کا ایک پہلو جو ہے اس کی طرف ذرا توجہ دلاؤں گا، اور اس کا تعلق عوام سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر ایک سے اس کا تعلق ہے، اور وہ بہت ہی تربیتی معاملہ ہے۔ بلکہ جس آدمی کی دینی زندگی میں، عملی زندگی میں وہ تربیت موجود نہیں ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ اس کا ایمان بھی جو ہے وہ بڑی حد تک بے سود اور بے مقصد جو ہے نا وہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جب لکھی تو ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ احادیث جو اس میں درج کرتے اور جو ابواب قائم کرتے، تو اس کے ساتھ 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھ لیتے، یعنی اپنے اللہ کے ساتھ بات کر لیتے، جس کو استخارہ آپ کہتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو بندہ ہر معاملہ میں اپنے اللہ سے مشورہ کرتا ہے، اور بالخصوص علمی معاملات میں کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، تجھے سارا پتہ ہے، تو میں تجھ سے یہ آخری اپنی محنتیں، اپنا علم، اپنی قدرتیں، اپنا اہلیت علمی ساری استعمال کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا ہوں، لیکن آخری فیصلہ میں نے تجھ سے لینا ہے۔ اللہم انکا تعلم وانا لا اعلم، اللہم انکا تقدر وانا لا اقدر۔ اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، میں تیری تو قدرت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہم انکا انت علام الغیوب، اللہ تجھ کو حقائق کا پتہ ہے، جو چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں اللہ وہ تو جانتا ہے۔ بھائی یہ ہے وہ 2 رکعتوں کا جو ہے وہ خلاصہ، یعنی اس میں اور یہ تقرب اللہ، قربت اور اللہ کے ساتھ پیار اور محبت کا بہت اونچا مرتبہ ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا وہی یہ کچھ کرتے ہیں، جو ہم جیسے ہیں وہ انہوں نے تو کبھی کوئی نیت کی ہو، پروگرام بنایا ہو، تو ہم نے تو کبھی اللہ کو کبھی پوچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نیک کام ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ بات تو کرنی چاہیے نا، اللہ سے پوچھنا تو چاہیے، اللہ کے ساتھ اس کے دفتر میں کوئی درخواست تو دینی چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی تیری وجہ سے، تو نے توفیق دی، میرا کمال نہیں ہے، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو اللہ مجھے جو ہے وہ معاف فرما دینا۔ یہ اللہ والوں کے کام ہے۔ تو یہ تو میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا یہ پہلو جتنا میں نے بیان کر دیا، بس اس میں جو ہے نا وہ توجہ دیں، عوام بھی اور علماء بھی، ہر طبقے کے لوگ، ہر مسلمان کلمہ گو پہ ضروری ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ وہ منسلک رہے، اس طرح کی دعوات میں، اس طرح کی دعاؤں میں اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق رکھے۔ اور پھر اللہ بھی جو ہے نا، جو آدمی اللہ کے ساتھ یہ معاملہ فٹ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی جو مقبولیت ہے اور اس کو جو اللہ رب العالمین نے شرف عطا فرمایا، وہ اسی وجہ سے عطا فرمایا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی کتاب معروف بڑی ایسی نہیں ہے جس کے مؤلف کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ وہ اس طریقے پہ احادیث کو جو ہے وہ اپنی ساری محنتیں اور اپنی ساری طاقتیں استعمال کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی معاملہ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ نے بڑا شرف عطا فرمایا، بڑی مقبولیت دی، لیکن اس میں یہ ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو سب سے اوپر جو ہے نا وہ رکھ دیا۔ بہرحال یہ عادت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ ایک مجتہد آدمی ہے، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، لغوی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں،
اور علم الکلام کے لفظ کو چھوڑیے، علم عقیدہ میں بھی وہ بڑے ماہر عالم آدمی ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مسئلہ جو ہے وہ عموماً جو دوسرے مذاہب والے لوگ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، وہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ شافعی تھے یا حنفی تھے یا مالکی تھے، حنبلی تھے، کیا تھے؟ مقلد تھے یا مجتہد تھے؟ مجتہد تھے تو مقید تھے یا مطلق تھے؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے نا یہ ایک بحث ہے جو موجود ہے ان کتابوں میں، کتب طبقات میں۔ تو بھائی اس میں کیونکہ ایک علمی مسئلہ ہے تو میں علماء کے لیے بالخصوص دیکھو بھائی، شریعت میں کوئی مجتہد مطلق اور مقید کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی جو ہے نا وہ اصطلاح ہے۔ شریعت میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بارے میں جو لفظ ملتا ہے وہ فقیہ کا ملتا ہے، وبعضهم افقہ من بعض، فقیہ اور افقہ کی اصطلاح ملتی ہے، لیکن مجتہد مطلق یا مقید کی یہ ہماری اپنی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی اصطلاح ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، جتنے بھی محدثین کرام ہیں یہ سارے مجتہد مطلق ہیں، ان کو ہم مقید نہیں کہہ سکتے۔ اگر مقید کہنا ہے تو پھر کوئی بھی مطلق نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے بھائی علماء کرام۔ اب اصل میں بات یہ مطلق مقید کی آئی یہاں سے، تو یہ جو مقلدانہ ذہنیت ہے نا، تو انہوں نے پھر یہ کہ جی امام شافعی تو مجتہد مطلق ہو گیا، امام احمد بھی ہو گئے، مالک بھی ہو گئے، اور ابو حنیفہ بھی ہو گئے، ان کے مقلدین بھی ہو گئے۔ اب کسی اور کے ساتھ مجتہد مطلق کا لفظ وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، تو دوسروں کو پھر وہ مقید کر کے یعنی کسی نہ کسی ذریعے سے انہی طریقوں کے اندر ہی ان کے متبعین میں ہی جو ہے نا وہ شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجتہد مطلق کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جی جس کے اصول اپنے ہیں، قاعدے اپنے ہیں، طریقہ اپنا ہے، عقل اپنی ہے، اجتہادی رنگ صلاحیت اس کی جو ہے وہ اپنی ہے، تو اس کو مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ وہ میاں اس طرح کا مجتہد مطلق دنیا میں آج تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کا سب کچھ ہی اپنا۔ بھائی کس کا سب کچھ اپنا ہے؟ جس کو بھی آپ مجتہد مطلق کہیں گے اس نے آدھے سے زیادہ علم تو اپنے اساتذہ سے جو ہے نا وہ لیا ہوا ہوتا ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ ایسی ہی جاری ہے۔ یہاں جو طالب علم پڑھتے ہیں جتنے بھی امام وقت بھی بن جائیں تو ان کا علم کہاں سے انہوں نے لیا؟ جن مشائخ سے پڑھا ان سے لیا نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ان کے خود ساتھی جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ کان شدید الاتباع لمذہب اہل الکوفہ، یہ اہل کوفہ کے مذہب کے وہ بڑی شدت سے جو ہے وہ متبع تھے۔ جو شدت الاتباع ہے اسی کو تقلید کہتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ان کو مجتہد مطلق بنا رکھ دیا۔ تو ان معنوں میں یہ ایسی یعنی ایک اصطلاح ہے جس کو بس وہ چلائے جا رہے ہیں، لیکن جب اس کی حقیقت میں جائیں اس کو ذرا تطبیق کے دائرے میں ذرا تھوڑا سا اس کو کھنگالیں کوئی، تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ بہرحال بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل مجتہد مطلق ہے، کوئی مقید نہیں ہے، نہ وہ شافعی تھے، نہ وہ حنبلی تھے، نہ وہ مالکی تھے، نہ حنفی تھے ہی نہیں کسی صورت میں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ان کی سیرت ہے وہ پہلے یہ اس کے ساتھ لامی۔ دوسرا ایک مسئلہ اور بھی، آپ جو صحیح بخاری کو پڑھنے والے لوگ ہیں اور بالخصوص علماء اہل حدیث، وہ اس مسئلے میں بہت توجہ دیں۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے صحیح بخاری پڑھی دیکھا ہوگا، کتاب الایمان میں بھی کتاب التوحید میں بھی اکثر جو ابواب ہیں حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اس سے مطابقت رکھنے والی جو آیات ہیں ایک یا ایک سے زائد اس کو ضرور جو ہے نا وہ درج کرتے ہیں۔
جس طرح کہ یہ آخری باب میں بھی انہوں نے کہا نا، باب قول اللہ عز وجل ونزع الموازین القسط، تو یہ پرانی آیت سے جو ہے نا ایک باب انہوں نے باندھا. آگے جو مسئلہ انہوں نے بیان کرنا ہے پھر وہ مسئلے کی بات ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے جو کئی جو حجیت حدیث کے منکر لوگ ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی دیکھو امام بخاری نے تو خود جو ہے نا وہ عقیدے کی احادیث میں صرف حدیث پہ اعتبار نہیں کیا کہ عقیدے میں حدیث جو ہے وہ حجت نہیں ہے. حدیث جو ہے یہ ظنی ہوتی ہے اور عقیدے کے لیے جو ہے نا وہ یقین چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے جو ہے حدیث ظنیات کو جو ہے وہ آیات قرآنیہ سے تقویت دے کے عقیدے میں اس کا اعتبار کرتے ہیں. تو یہ ان کا جو ہے نا وہ مذہب ہے. تو بھائی یہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تو مذہب ہی یہ ہے کہ جو حدیث محدثین کی شروط پہ پوری اترنے کے بعد صحیح کہلاتی ہے وہ قطعی یقینی ہوتی ہے، اور بالخصوص جب امت اس کے مطابق عمل بھی کر لے یا اس کی صحت میں اختلاف نہ ہو تو اس کے قطعی اور یقینی ہونے میں کوئی اختلاف. یہ محدثین کا عقیدہ ہے اور مذہب ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں ہیں، یہ خبر واحد ہے، حجت نہیں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیات اس وجہ سے وہ ساتھ لائے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ احادیث صحیح نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، حجت نہیں ہے تو یہ قرآن کے ساتھ ساتھ کیوں چل رہی ہے؟ پھر قرآن میں اور حدیث میں اختلاف ہونا چاہیے، تضاد ہونا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے. ایک ہی مسئلہ ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور قرآن جو ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی عقائد کے دقیق سے دقیق ترین جو معاملات ہیں وہ معاملات جو احادیث سے ثابت ہیں تو قرآنی آیات بھی اس کی جو ہے نا وہ مؤید ہیں، قرآنی آیات بھی اس کی جو ہے نا وہ تائید کر رہی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ جو ہے نا یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ مذہب ہے ان کا. یہاں بھی میں ایک اور بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی علمی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا، اور جو علماء اہل حدیث ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ ذرا توجہ دیں. وہ یہ ہے کہ دیکھو جی یہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب منطق اور فلسفے کی کتابیں ترجمہ ہو کے آئیں اور مسلمانوں نے جہاں بہت سارے عقائد ان کتابوں سے لیے اور اللہ کی معرفت کا جو معیار ہے اس کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، وہیں پہ یہ جو خبر اخبار ہیں اس کے بارے میں جو ہے نا وہ دو اصطلاحیں ان کتابوں میں آئیں. علماء اس پہ غور کریں، بھائی میری بات دھیان سے سنو نا، بہت سننے والی بات ہے. دو اصطلاحیں معرض وجود میں ان کتابوں سے لی گئیں. ایک یہ ہے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ یا متواتر ہوتی ہے یا خبر واحد ہوتی ہے. یہ دو اصطلاحیں جو ہے نا وہ چلی. اچھا اس سے پہلے محدثین کے ہاں یہ ان کی اصطلاح نہیں تھی، نہ ان کی اصطلاح ہے نہ یہ مسلمانوں کی اصطلاحی اختراع ہے. یہ بات اچھی طرح جو ہے وہ سن. محدثین کا جو طریقہ تھا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کا، محفوظ کرنے کا، وہ کیا تھا؟ وہ وہی شروط ہے کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس کا راوی عادل ہے، ضابط ہے، متقی ہے اور سارے روات آپس میں ایک دوسرے سے سنا ہے اور اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ عارضہ نہیں پایا جاتا کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں. اور اس بنیاد پہ پھر احادیث کی اصطلاحیں صحیح ہے، حسن ہے، اور آگے جو ہے نا وہ مقبول کی قسمیں ہیں، مردود کی قسمیں ہیں. جیسے جیسے وہ شروط الصحہ کم ہوتی جائیں گی ویسے ویسے اس میں اصطلاح جو ہے وہ بدلتی جائے گی.
اب ان کے ہاں صرف دو اصطلاح ہیں، ایک ہے خبر واحد اور ایک ہے متواتر۔ بھائیو یہ بات اچھی طرح سن لو، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وہ متواتر کیا ہوتی ہے، آخر تعریف تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تعریف کریں گے تو آگے چلیں گے نا، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ایک حکم بھی لگایا ہوا ہے۔ تو جب تک آپ کی اصطلاح جو ہے وہ اس تعریف کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، آپ اس پہ وہ حکم کیسے لگائیں گے؟ ایک حدیث ہے وہ صحیح کی شرطوں پہ پوری نہیں اترتی، تو آپ اس کو حجت کیسے قرار دیں گے؟ تو اس میں چونکہ یہ مسلمانوں کی اور محدثین کی اصطلاح نہیں ہے یہ، تو یہ ایک عام عوامی سی وہ مسئلہ چلا تو اس کو ایسے ہی چلو مان لیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا حدیث رسول سے اس تواتر اور احاد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، علی الاعلان کہہ رہا ہوں میں، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور عوامی تھی ایک بات، تو وہ عوامی وہ پھر آگے علوم میں داخل ہوتے 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 وہ پھر خاصیت کی مد میں جو ہے نا وہ چلی گئی، لیکن اس کے نقصانات جو ہے نا وہ بہت ہوئے، بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ نقصانات علم حدیث کا یہ ہوا کہ پھر جب ان دونوں لفظوں کو قبول کیا گیا تو ہوا یہ کہ یہ متواتر کس کو کہتے ہو؟ یہ اتنے راوی بیان کریں کہ جتنوں کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہے، وہ یار وہ اتنے کتنے ہوتے ہیں؟ وہ جی بس وہ بڑے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بڑے کتنے ہوتے ہیں یار؟ کوئی حد؟ 100 50 10 20 30 ہزار 1200 لاکھ کروڑ ارب کتنے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے جی یہ نہیں ہمیں پتا کہ کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا دکھ کی بات ہے یار۔ ہم تو جب کوئی خبر کا یقین ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہو گئی ہے۔ ہاں بھائی شاباش شاباش، بڑی اچھی اصطلاح آپ لوگوں نے بتائی۔ اب یہ یقین ہو گیا، بھائی یقین کی کیا بات ہے؟ یقین کا ایک خبر آپ کہتے ہیں یہ یقین ہے میرے نزدیک کہ صحیح ہے، میں کہتا ہوں یار مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو جب تک یہ متواتر کی کوئی تعریف نہیں بنتی، تعداد کے حساب سے تو نہیں بنی۔ کسی نے کہا 5، میں نے کہا نہیں یار، 10 100 سینکڑوں کے حساب سے۔ اخیر یہ نتیجہ ان لوگوں نے نکالا کہ بھائی عدد کی بنیاد پہ ہم تواتر کا تعین کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جتنی تعداد بھی آپ تصور کر لیں، عقل ان کا جھوٹ پہ متفق ہونا جائز سمجھتی ہے۔ اچھا متواتر کی جو ہے نا وہ تعین تعریف کی حساب سے نہیں ہو سکی تو خبر واحد کس کو کہیں گے آپ؟ کیونکہ اس کی تعریف میں تعین ہوگا تو خبر واحد بھی بنے گی نا۔ آپ کہتے ہیں یہ متواتر 10 ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ متواتر 10 کی ہے تو خبر واحد 9 کی ہو گئی، تعین ہو گیا۔ جیسے محدثین نے کیا کہ مشہور روایت وہ ہوتی ہے جس کو 3 یا 3 سے زائد روایت کریں، عدید وہ ہوتی ہے 2 یا 2 سے، یعنی 2 سے کم نہ ہو، غریب وہ ہوتی ہے کہ 1 ہی ہے۔ چلو منضبط بات ہوگی، اصطلاحوں میں انضباط بھی ہوا، کوئی تناقض تداخل نہیں ہے کہ یہ اصطلاح اس میں گھسی ہوئی ہے وہ اس میں گھسی ہوئی ہے۔ تو لوگوں کا یہ مسئلہ تھا، پر اس اصطلاح کو جو ہے نا وہ استعمال کیا۔ آگے اس کا ظلم یہ ہوا کہ جو پھر اس کو فٹ کیا گیا ان احادیث پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ اب وہاں پھر ان پہ چونکہ یہ ان بدعقیدہ لوگوں کا جو ہے نا وہ اختراع تھی کہ جو عقیدے میں ذنی روایات جو ان کے نزدیک ذنی ہیں انہوں نے ساری ذنی بنا دی، جو محدثین کی ہیں وہ بھی ذنی ہوگی ساری۔ تو انہوں نے ان احادیث سے جان چھڑائی اصل میں جو ان کے بدعتی عقائد کے منافی تھی اور صحیح روایتیں تھیں۔ تو یہ ایک اوتھ جو ہے نا وہ مچا اس کے اندر، اور بڑا جو ہے نا وہ لمبا کئی گھنٹے میں جو ہے نا وہ بات چل سکتی ہے، لیکن میں آپ بھائیوں کو صرف مختصر اشاریہ دے رہا ہوں کہ یہ اصطلاح محدثین کی
نہیں ہے، اس کے اندر تناقض بہت زیادہ ہے، اختلاف بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ دو مصیبتیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے اس کے ساتھ منسلک کر دی۔ ایک یہ کہ جی جو متواتر ہے نا وہ تو یقینی ہوتی، قطعی ہوتی، اب متواتر کی شرطوں پہ جب حدیث میں آپ جائیں گے تو وہ ان کی شرطوں پہ کچھ پورا اترتا ہی نہیں، جب پورا اترتا نہیں ہے تو عقیدے میں حجت بھی نہیں ہے، بات ہو جی باقی یہ خبر واحد ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ احادیث عقائد کو جو ہے نا وہ رد کرنے کے لیے یہ کچھ کیا انہوں نے، لیکن غفلت اس میں یہ ہوئی کہ بطور اصطلاح یہ عموماً عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اسی اصطلاح کو وہ لوگ زیادہ اہل الرائے متکلمین یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سارے محدثین یا علم حدیث کے ساتھ منسلک جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس کو اپنے علمی زبان میں اس کا جو ہے نا وہ کچھ کر لیا استعمال، جس سے اس تقسیم اصطلاح کو ایک تبرک جو ہے نا وہ حاصل ہو گیا۔ عملی طور پہ مجھے پہلے محدث جس نے حدیث میں کتاب لکھی اور آج تک کے جو محدثین ہیں ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں کبھی کسی نے متواتر اور خبر واحد کی ناموں سے کسی حدیث پہ حکم نہیں لگایا۔ امام بخاری نے لگایا، جتنی کتابیں آخر میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس زمانے میں جو محدثین، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی حدیثیں جو ہے نا وہ صحیحہ اور ضعیفہ کے نام پہ، کسی ایک حدیث پہ انہوں نے کہ یہ متواتر ہے، یہ خبر واحد کا حکم لگایا انہوں نے نہیں، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ موجل ہے۔ جو محدثین کی علمی زبان ہے، ان کی جو فنی زبان ہے اس میں بات کی ہے انہوں نے۔ پیچھے اب چلے جائیں کبار محدثین جو فقہ کی کتابیں بھی لکھتے ہیں اور پھر احادیث پہ احکام بھی لگاتے ہیں، یہی کہ ھذا حدیث صحیح وقد صح عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے۔ محدثین اپنی کتابوں میں ان اصطلاحوں کو استعمال کرتے ہی نہیں، اس لیے بھائی یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ علمی طور پہ جو داخل ہوا اور اس نے حدیث کو نقصان کیسے پہنچایا، ایسے پہنچایا کہ ایک تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید خبر واحد اور محدثین کا جو صحیح حدیث ہے یہ ایک ہی چیز ہے، وہ میاں ایک چیز نہیں ہے یار، جو خبر واحد منطقیوں فلسفیوں کی اصطلاح ہے اس میں تو صحیح اور غلط اور ضعیف کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تعریف اس کی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن محدثین کے ہاں جو حدیث صحیح ہے یہ حدیث اس کو آپ اور خبر واحد کی اصطلاح کو مترادف قرار دے کے اگر آپ کام چلائیں تو آپ بہت بڑی غلطی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ۔ تو اس لیے ان لوگوں نے تو ایسے کیا، محدثین کی صحیح حدیث کو بھی خبر واحد کے آگے ضرب نہیں کر دیا، جبکہ محدثین کے ہاں دیکھو بھائی یہ میں آپ کو ضابطہ بتا رہا ہوں، آپ کا علم ذرا تھوڑا سا اس طرف اپنے دماغ کو علم کو لے جائیں، ذرا اس کو بھی پڑھیں، یہ پڑھنے والی بات ہے، اس کے بغیر آپ علم حدیث کی خدمت کا دفاع کا کوئی تقاضا پورا نہیں کر سکتے آپ۔ محدثین کے ہاں جو احادیث قطعی ہیں، یقینی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اگر وہ صحیح حدیث بالاتفاق صحیح ہے، کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا ہوا تو یہ حدیث کیا ہوگی؟ یقینی قطعی ہے عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اس حدیث سے استدلال کیا، احتجاج کیا ہے تو بھی اس کی بہت بڑی تائید ہے، اور اگر اس حدیث کے مضمون پہ علماء امت کا اجماع ہے تو بھی وہ حدیث یقینی ہے عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کسی حدیث کا قطعی ہونے کے بڑے اسباب ہیں، یہ صرف ایک سبب متواتر ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ جی نہیں ہوا، وہ بس یہ نہیں ہوتا، یہ تو کوئی علم کی بات نہیں ہے یار، جبکہ پتہ ہی نہیں ہے آج تک کسی کو متواتر ہوتی گیا۔ اضطراب ہے ان اصطلاحوں میں، تطبیق میں آپ جائیں گے تو تطبیق کر ہی نہیں آپ جو ہے نا وہ سکتے۔ تو بہرحال اس بات پہ ذرا اس تناظر میں آپ محدثین کے منہج کو جو ہے نا وہ سمجھیے، ان کا منہج یہی ہے
کہ صحیح حدیث کیسے ہوگی، ضعیف کیسے ہوگی، یہ ان کی اصطلاح ہے بھائی، چلیے اس کو یہی پہ موقوف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک مسئلہ ہے جس کے متعلق کا جو ہے وہ آیت کریمہ بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک مسئلہ، کیونکہ یہ سارے فتنے منطق اور فلسفہ کی کتابوں سے آئے ہوئے ہیں، جب ان اصطلاحوں کی بنیاد پہ ہم نے دینیات میں تحقیق بھی کی اور بحث بھی کی تو بہت سارے معیار ہم نے خراب کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حدیث میں فرمان ہے کہ یہ جو دو حدیث کلمتان ہیں، یہ دو کلمے جو ہیں یہ اللہ کو پسند بہت ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، میدان میں یہ بھاری بہت ہے، بھاری بہت ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ اعتراض تھا ان لوگوں کا، کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا کہ جو دین کو اور عقیدے کو سمجھتے ہیں تو منطق اور فلسفہ کی اصطلاحوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں، تو منطقی اور فلسفی نظریات کی بنیاد پہ، دلائل شرعیہ کی بنیاد پہ نہیں۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کا اللہ اور ہے اور ان منطقیوں فلسفیوں کا اللہ اور ہے بھائی۔ جو ان کا اللہ ان کی قاعدے کے مطابق جو اللہ بنتا ہے ہمارے وہ بارے میں ہے ہی نہیں، میں آگے وضاحت کرتا ہوں جا۔ تو ان کا ایک اعتراض تھا کہ جی وزن کیسے ہو سکتا ہے، جی وزن نہیں ہو سکتا، وزن تو دیکھو نا میں بول رہا ہوں تو یہ تو جو الفاظ ہیں، کلام ہے، ساری ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے، ہم اس کو کہیں پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے، کہیں کسی ڈبے بوتل میں بند کرنا چاہیں تو وہ ہو نہیں سکتی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اب وہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ کہیں کسی ڈبے میں ڈال رہے ہیں آپ، یہ جو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے نا محفوظ، یہ کیا بات ہے؟ وہ غرض اور جوہر کا جو ہے نا وہ مغالطات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا دین ایمان برباد کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو جو مومن بندہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی عقل کی بنیاد پہ، جو عقل میں آیا مان لیا، جو عقل میں نہ آیا اس کو نہ مانا، یہ مومن بندے کی یہ پرابلم نہیں، مومن بندے کی یہ مشکل نہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اعمال کا جو وزن کرنا کس نے؟ اگر تو یہ مولوی نے خود کرنا تو پھر تو اس کی الجھن ہونی چاہیے کہ بھائی مجھ سے تو نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو اپنے عمل جو ہے نا وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جیب میں نہیں ہے، وہ میں نے کر دیے اور غائب ہو گیا، میں اس کو لوگوں کا کیا میں کروں؟ تو پھر تو ٹھیک بات ہے۔ تو میاں یہ وزن کرنے والا کون ہے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر۔ صحابہ نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی کہ یا اللہ یہ یا رسول اللہ یہ وزن کیسے ہوگا، انہوں نے نہیں، تابعین نے نہیں۔ بعد میں جب منطق فلسفہ کا فتنہ داخل ہوا مسلمانوں کے علوم میں، پھر یہ باتیں اٹھی یار یہ عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بھائی تو شریعت کو شریعت کے اصولوں کے تحت سمجھے گا، کوئی بھی الجھن نہیں ہے۔ غیر شرعی اصولوں کے تحت تو سمجھنے کی کوشش ہے، تجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، گمراہ ہو جائے گا تمہارا حال۔ تو یہ چونکہ آگے حدیث میں بھی وہ تذکرہ ہے ثقیلتان فی المیزان، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت جو ہے نا وہ لا کے سب کچھ جو ہے نا اس کی تائید میں، دیکھو یہ خبر واحد آپ اس وجہ سے رد کرتے ہیں تو یہ آیت جو ہے نا اس کی تائید میں موجود ہے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے جو میں نے اختصار جو ہے نا بتا دیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اس حدیث کی سند۔ تو سند میں نے کوئی راویوں پہ بحث نہیں کرنی، ماسوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جو ہے وہ بالخصوص جو حنفی علماء ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ غیر فقیہ تھا۔ غیر فقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی دین کی کوئی خاص سمجھ بوجھ نہیں دی، اس کی وہ دقت نہیں تھی، کبھی کوئی صحیح جو ہے نا وہ، اور نہیں تو یہ غلطیاں بہت کرتا ہے یہ غیر فقیہ جو ہے نا وہ آدمی۔ چلو اب ایک اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ بڑا تفصیلی ہے،
یار فقہ ہوتی کیا ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو حنفیوں کے پاس ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو ابو ہریرہ کے پاس ہے؟ باقی ساری امت اس کو کبار فقہا میں سے تسلیم کرتی ہے، لیکن حنفی انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ فقیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حنفیوں کے ہاں فقہ کا تصور اور ہے، اور باقی جمہور امت کے ہاں فقہ کا تصور اور ہے۔ تو تھوڑی سی اس پہ بات کا یہ سمجھ لیجیے۔ دیکھو بھائی، فقہ یا تفقہ جو ہے یہ قرآنی اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح ہے۔ جس طرح اقیموا الصلاۃ، اقیموا قرآنی اصطلاح ہے، باقاعدہ یہ اصطلاح ہے، لغت سے ہٹ کے زائد کچھ معنی ہیں جو اقیموا کے اندر شامل ہیں۔ الصلاۃ یہ بھی ایک شرعی اصطلاح ہے۔ اب وہ اقیموا کیسے ہوگا، الصلاۃ کیسے پڑھنا ہے، وہ شریعت بتائے گی تو تبھی وہ شرعی ہوگا نا۔ ہم اپنی طرف سے نہیں ہے اقیموا کے تقاضے جو ہے نا وہ مرتب کر سکتے اور نہ جو ہے نا وہ صلاۃ کا مفہوم بیان کر سکتے۔ اسی طرح جو فقہ ہے یہ بھی ایک اصطلاح ہے شریعت کی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے جو ہے نا وہ کچھ لوگ نکلنے چاہیے، کس لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین میں کیا کریں؟ تفقہ کا لفظ بولا، تقلید کا لفظ نہیں بولا۔ یہ ان بھائیوں کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا لمحہ فکری ہے کہ یار آپ بھی کوئی سوچیں گا۔ شریعت میں تو کہیں نہیں آیا کہ تم ایسا علم حاصل نکلو، علم حاصل کرو اور بڑے پکے مقلد بن کے جو ہے نا وہ آؤٹ ہو، ایسا تو کوئی نہیں۔ تفقہ، اچھا تفقہ کیا ہوتا ہے؟ اس آیت میں تو یہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے، نذر اللہ عمران، اللہ رب العالمین اس آدمی کو جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں بہت ہی جو ہے وہ خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، ہر فتنہ شر سے محفوظ بنا کے رکھے۔ جس نے کیا کیا؟ سمع مقالتی، جس نے میری کلام کو، حدیث کو سنا، فوعاہا واداہا کما سمعہا، یہ کما سمعہا کی جو ہے نا وہ شرط ہے۔ اگر فرمایا فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، یہ حامل فقہ میں، یہ حامل کا جو آگے مضافل ہے فقہ ہے، یہ فقہ کیا چیز ہے؟ یہ فقہ کس کو کہا گیا ہے؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سمع مقالہ دی، یہ اس کو فقہ کہا گیا ہے۔ حدیث رسول کو یہ فقہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقیہ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو حدیث رسول آنی چاہیے، اور کون سی آنی چاہیے؟ صحیح حسن یا موضوعات، واہیات، ترہات اور خرافات بھی آنی چاہیے کہ وہ اس سے جو ہے وہ فقیہ بنے گا۔ نہیں، معلوم یہ ہوا کہ جو فقیہ ہے اس کو حدیث بھی آنی چاہیے، آگے اِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهَ مِنْهُ، یہ افقہ کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ افہم، کہ فہم بھی اس کا جو ہے وہ، یعنی فقہ کے لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے اور حدیث رسول میں، حدیث رسول پہ بھی آیا ہے اور اس کے صحیح فہم پہ بھی آیا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ ایک آدمی ایک حدیث کا وہ ترجمہ، وہ معنی مراد لیتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لیا، اس کو فقیہ کہیں گے؟ تو یہ معلوم ہوا کہ بھائی وہ معنی بھی اس نے مراد کیا ہے وہ ہو کہ جو شارع نے مراد لیا، پھر فقہ بنے گی۔ اور پھر یہ فقہ کون سی بنے گی؟ پھر یہ فقہ حنفی بنے گی؟ نہیں بھائی، یہ فقہ محمدی جو ہے وہ بنے گی انشاءاللہ تعالی، کہ جو دلیل ہے وہ بھی صحیح ہے اور جو اسے معنی مراد لیا جا رہا ہے وہ بھی وفق مراد شارع، شارع کی مراد کے مطابق آپ مراد لے رہے ہیں، تو پھر یہ کیا کہہ لے گا؟ اس کو آپ دین کہہ لے، فقہ محمدی کہہ لے، اسلام کہہ لے، ایک ہی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا کمی تھی بھائی؟
اگر تو آپ کہتے ہیں کہ وہ حدیث رسول ان کو نہیں آتی تھی، تو میاں وہ تو امت کے شیخ الحدیث ہے بھائی، امت کے شیخ الحدیث، بڑے حافظ صاحب، بڑے حافظ صاحب کی طرف کہتے ہیں۔ تو صحابہ میں سب سے زیادہ 5000 سے زائد روایتیں بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ۔ ابھی وہ فقیہ نہیں ہے، انہیں جی وہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری کچھ روایات ہیں جس میں ان کو معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، ان کو معنی سمجھ میں نہیں آیا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور ان سے سمجھا، اس کو معنی سمجھ میں نہیں آیا، یہ تیسری صدی میں آ گیا، تینوں معنی سمجھتا ہے۔ کیا عقل کی بات کرو یار، علم کی بات کرو، اللہ اکبر۔ اچھا، کتنے حدیثوں کا معنی، اور جی کئی صحابہ نے ان کی جو ہے نا وہ غلطی نکالی، چلو کتنی غلطی نکالی، غلطیوں کا حساب کر لیتے۔ تو 5000 سے زائد انہوں نے روایتیں بیان کی، تو جو محدثین نے، کسی نے، دوسرے صحابہ نے کوئی غلطی نکالی، وہ 10 15 20 سے زیادہ نہیں آپ تلاش کر سکتے۔ اب اتنی نسبت سے ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا؟ غیر فقیہ بنا دیا۔ تو یار اچھا چلو، یہ معیار انہی کے لیے ہی ہے، یا پھر یہ معیار ایک قاعدہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے؟ چلو اسی معیار کو جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو ہے نا وہ لے آتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ لے آتے ہیں۔ تو آپ یہ ہدایہ پڑھتے ہیں، اس میں 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو ان کے شاگردوں نے نہیں مانا ہوا۔ کتنوں میں؟ یار 5065 سے تو اینا بڑا حکم لگاتا ہے، اور یہاں جو ہے یہ تو شاگردوں کی بات ہے، جرا باقی 25% بچے ادھر دوسرے فقہا نے اختلاف کیا ہوا ہے، اب کیا بچا امام صاحب کے پاس؟ تیری منطق اور فلسفہ کے تحت اب بتائیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم فقیہ مانے یا نہ مانے، یا وہ فقیہ کیسے بنیں گے، یہ بھی تو ہمیں بتا دے نا۔ ابو ہریرہ کا تو نے بتا دیا کہ وہ غیر فقیہ تھا، اسی فلسفے منطق کے تحت اور قاعدے کلیے کے تحت امام ابو حنیفہ کو کیسے فقیہ مانیں گے؟ غلط باتیں ہیں یار، زیادتی والی باتیں ہیں، ظلم والی باتیں ہیں، یہ گستاخی والی جو ہے یہ باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محدثین کو ان خرافات سے محفوظ رکھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ حماد بن ابی سلیمان کا شاگرد تو فقیہ الامہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد غیر فقیہ، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم میں حوصلہ نہیں ہے۔ ہماری غیرت ایمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی کامل مکمل استاذی کے تقدس کے یہ منافی ہے کہ ہم ان کے شاگردوں کے بارے میں یہ کہیں گے، اور اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تجھے بات سمجھ میں آئی؟ اللہ، اور یہ سارے معاملات کے پیچھے کارستانی کس چیز کی ہے؟ وہی کہ جی یہ فلاں حدیث جو ہے چونکہ یہ متواتر نہیں ہوئی، عقل کے خلاف ہے، متواتر ہوئی نہیں ہے، یہ خبر واحد ہے، عقل کے خلاف ہے، لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جن بھائیوں کو کچھ مغالطہ ہے نا یہ متواتر اور احاد کی تقسیم کے بارے میں، اور اس کے نقصانات، اور اس نے جو ہے نا وہ دین کا اور نصوص کا معنی کے لحاظ سے، ثبوت کے لحاظ سے، اثبات کے لحاظ سے ستیہ ناز کی طرح کیا ہے، احکام میں بھی اور عقائد میں بھی اور ایمانیات میں بھی۔ جس کا ادراک نہیں کر پا رہے ان کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، ان کو گزارش کر رہا ہوں۔ تو چلیے دیکھو بھائی، یہ میں تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ کر سکتا، یار فقہ ہوتی ہے بھائی۔ ابو ہریرہ میں یہ بھی ایک فقہ کی نوعیت ہے، اس میں عوام کو بھی سمجھ آئے گی بات اور علماء کو بھی بات سمجھ آئے گی۔ اس فقہ یہ بھی ایک طرح کی فقہ ہے، اس کو بھی سمجھو۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے شروع میں 35-40 احادیث کے ہی اندر شاید ایک روایت بیان کی تو میاں فقہ تو وہ ہوتی ہے جیسے انسانیت زندہ ہو جائے، فقہ وہ نہیں ہوتی جو صرف کاغذوں میں کتابوں میں دفن ہو گئی، کوئی پڑھے گا تو پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو نہیں پڑھے گا۔ ایک روایت بھی ہے محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم ابو ہریرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بات کی، یہ بات سنو اور اس پہ عمل بھی کرو۔ وہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لأبی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کو معاف فرما دے، وَلِأُمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو بھی معاف فرما دے۔ اگلی بات ہے یار، وہ لوگ تھے اللہ کی قسم۔ آگے فرمایا وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا، اور ہر اس بندے کو معاف فرما دے۔ میری یہ دعا صرف اپنے تک نہیں ہے، امی تک نہیں ہے، بلکہ اللہ میری یہ دعا ہے کہ جو بندہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے استغفار کی دعا کرے، میں ابو ہریرہ اس کے لیے استغفار کی دعا اس دنیا میں چھوڑ کے جا رہا۔ کچھ سمجھ آئی بات آپ؟ میاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے یار۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ ابو ہریرہ کے لیے بھی دعا کر دیں اپنی زبان میں، یا اللہ ابو ہریرہ کو بھی معاف کر دے، ابو ہریرہ کی اماں کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تیرے صحابی نے ان کے لیے دعا کرنے والے کے لیے جو دعا کی ہوئی ہے، ابو ہریرہ کی دعا کی اور استغفار میں مجھے بھی شامل کر لے۔ بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ علمی لحاظ سے فقہی لحاظ بڑی بات ہے، باتیں بڑی ہے۔ فقہ کی یہ جو نوعیت ہے، اس کو بھی کبھی آپ نے جو ہے نا وہ سوچا۔ اسی طرح کی ایک بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یقین کرو میں تو بعد دفعہ سوچتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ ایک بات کہہ کے باقی ساری فقہ جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں، ایک مسئلہ ان کا آپ لے لیں، ان کے فقیہ اور امت ہونے میں اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی کتاب ہے ایک الرسالہ، اس کے مقدمہ میں انہوں نے جس طرح مؤلفین کی عادت ہوتی ہے نا کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آگے پھر صلاۃ و سلام علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مؤلفین کی ایک بیان ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی جو ہے نا وہ تعریفات بیان کرنے کے بعد جب وہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پہ آئے، دو لفظ انہوں نے بولے، اللہ اکبر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یار عارف باللہ کتنے تھے اور محب رسول کتنے تھے۔ اخیر ہو گئے، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا کہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود و سلام ہوں، کروڑوں درود و سلام بھیج۔ انہوں نے کون سا صیغہ استعمال کیا؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون، یہ کہا، لکھا ہوا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی وہ صلاۃ اور سلام کہہ کے آگے اضافی اگلا جملہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ
کلما ذکرہ والذاکرون، میں نے جو اپنی زبان سے کہہ دیا ہے صلاۃ و سلام یہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں، دعا ہے کہ اللہ جتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجیں، ہر ایک کے ساتھ ساتھ میں شافی کا بھی درود بھیج دینا۔ یار یہ لوگ تھے یار، ہماری تو عقل ہی نہیں جاتی کہیں پہ۔ جب ہم جو ہے نا وہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، امام شافی کہہ گئے ہیں، اپنے اللہ سے دعا کر گئے ہیں کہ جب بھی روئے زمین پہ کوئی صلاۃ اور سلام پڑھے ساتھ ساتھ میرا بھی سلام بھیج دینا۔ اللہ اکبر، قیامت تک جتنے لوگ صلاۃ اور سلام بھیجیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافی کا بھی سب کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں میرے کلما ذکرہ الذاکرون۔ اگلی بات ہے بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کے اندر ہے وہ حب رسول اور اس کی غیرت کتنی تھی اس کی۔ فرمایا وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ، اللہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے انسانیت میں کہ میرے نبی پہ درود بھیجنے والا کوئی نہیں ہے تو میں شافی کا درود بھیجنا شروع کر دینا۔ اللہ اکبر، سوچئے جائیے اس فقہ کی گہرائی پہ۔ محدثین کی فقہ ایسی ہوتی ہے یار، وہ چونکہ چنانچہ والی نہیں ہوتی، اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، مگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، نہ وہ ہونا نہ ہوانا، اور نہ جو ہے نا وہ کسی کے کھانے کی چیز نہ کسی کے پہننے کی چیز۔ محدثین کی فقہ ایسی نہیں ہوتی ہے، صحابہ کی فقہ ایسی نہیں ہوتی ہے، صحابہ کی فقہ ایسی ہوتی ہے۔ ایک اور صحابی کی فقہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بھی ذرا اس پہلو پہ آپ بھی ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم بات ہے، بڑی، اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے عارف باللہ تھے۔ اور آج جو لوگ یا شیطان صحابہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے، گستاخی، ان کی قدر و قیمت کو گرانے کے لیے، ان کو مجرم بنانے کے لیے، ان کو گناہگار بنانے کے لیے، ناقابل اعتبار بنانے کے لیے شیطان صدیوں سے اتنا زور کیوں لگا رہا ہے، وہ بھی سمجھنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں۔ صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ بھی تشریف فرما ہے، وہ ہے اس نے نماز پڑھی اور جب تشہد میں گیا تو وہاں جا کے اس نے دعا کرنا، یہ ہم جہاں بھی دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے کچھ مانگنے لگا۔ تعلق باللہ کی جو فقہ ہے یار، ان کی ساری فقہ کی کتابیں پڑھ جاؤ، اگر تعلق باللہ کی فقہ وہاں سے نکل آئے مجھے پکڑ جائیں گے۔ اصل فقہ تو یہی ہے، جو اللہ کو نہیں سمجھ سکا، جو اللہ کے ساتھ حساس ترین معاملات اس میں اس کو تفقہ نہیں ہے، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت اور جذبات، اس کی جو ہے نا وہ راہ و رسم سے واقف نہیں ہے، کیا کرنا ہے اس کی فقہ کو ہم نے بھائی۔ تو کیا کہا اس صحابی نے؟ کہا اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے کچھ مانگنے لگا، اللہ، لیکن مانگوں گا بعد میں، پہلے میں تجھے یہ بتاؤں گا کہ میں تجھے کیا سمجھ کے مانگ رہا ہوں۔ میرا تیرے ساتھ رشتہ کیا ہے اور تیرا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے، پہلے میں یہ دسوں گا، پہلے میں یہ بیان کروں گا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مانگوں گا بعد میں،
لیکن میں پہلے یہ تو بتاؤں نا کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں، تو میرا۔ اور یار جو لگتے ہیں وہ تو اپنا لگنا بتاتے ہیں، اور ہم جیسے جو لگتے ہی نہیں ہیں انہوں نے کیا بتانا ہے۔ تھوڑا میں بھی ریسٹ کر لوں۔ جی یہ فقہ ہے تعلق باللہ کی، کہ بندے کو پتا ہو کہ میں اللہ کا کیا لگتا ہوں اور اللہ میرا، پھر تو مزہ آئے نا۔ اور جو لگتا ہے اس میں کھرا ہونا ضروری ہے، سچا ہونا، جھوٹا نہیں کہ نام آئے تو واری واری جاؤں انگوٹھے چم چم کے ہوئے برا اجر کر، اور سنت ایک سے عمل نہیں کرنا، یہ اس کو لگنا نہیں کہتے ہیں۔ اس کو اللہ اچھا کیا لگا، کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت بأن لک الحمد۔ دیکھو بات کیسی ہے، یا اللہ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ نہ آج میں پہلی مرتبہ مانگنے لگا ہوں، اور نہ تو نے پہلی مرتبہ مجھے، تیرے مجھ پہ پہلے بھی بہت احسانات ہیں۔ لا الہ الا انت، اللہ میں تیرا یہ لگتا ہوں اور تو میرا یہ لگتا ہے کہ میرے لیے عبادت، اطاعت، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کو لگنا کہتے ہیں۔ وہ اس میں سچے تھے نا، عبادت کے لائق، اطاعت کے لائق، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لائق۔ وہ ان سارے دلی تعلقات میں کیا تھے؟ وہ کھرے تھے۔ مانگنے سے پہلے وہ جرت سے اور پیار سے اور محبت سے اپنے اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرتے۔ اس کے بعد اس نے جو کہا المنان، اللہ میں تجھے یہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز پہ تیرے احسانات موجود ہیں۔ الحنان، اللہ تجھے میں ایسا سمجھ کے مانگ رہا ہوں کہ کوئی تجھ سے منہ موڑے لیکن تو کسی سے منہ موڑتا اللہ اکبر۔ وہ اللہ کو یہ سیکھتے ہی اللہ کو چاہیے، اللہ کو ہم سے پیسے مانگ ہیں، یہ تعلق باللہ کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے آگے مانگنا شروع کیا، ہم نے فرمایا کہ سمجھ آئیے آپ کو اس مادہ قال صاحبکم، یا رسول اللہ آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، میں محمد اپنے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس نے اپنے اللہ کے ساتھ وہ تعلقات اور وہ لگنا اور لگانا، وہ کچھ بیان کیا، رشتہ تعلق عقیدے کا، عقیدت کا، ایمانیات کا۔ کوئی بندہ یہ کلمات استعمال کر کے اللہ سے مانگے، اللہ اس کو دے ہی دے، اور جو دعا کرے وہ دعا لازماً قبول ہو۔ بھائیو، جو محدثین ہیں، جو فقہاء ہیں، ان کی فقہ تو ایسی ہوتی ہے۔ تیری جو تو فقہ، اب بتائیے کہ جن کی فقہ کا مزاج یہ ہے، یہ حنفی فقہ کے مزاج کے تو مطابق نہیں ہے، انہوں نے تو پھر غیر فقیہ کہنا ہی کہنا ہے نا۔ یہاں اختلاف ہے فقہ کی نوعیت کا، تو چلو ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، کہہ دیا انہوں نے، کہ مرنے کی بات ہے بھائی، بادشاہ۔ اس کے بعد ہے بھائیو حدیث مبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، حبیب ہیں۔ اب یہاں بھی جو ہے نا وہ اللہ کی
ایک صفت ہے محبت کرنا. یہ منطقی اور فلسفی جو ہے یہ اپنے اللہ کو ایسا اللہ نہیں مانتے کہ جو محبت کرتا ہے. آپ مانتے ہیں اللہ تو میاں جیڑا اللہ پیار نہیں کرتا محبت نہیں کرتا وہ سارے کسی کام کا ہے یار. آپ کے کام کا ہے بھائی؟ وہ صحیح تمہارے کام کا ہے؟ مار کا بڑے محروم لوگ ہیں یہ، بہت گمراہ لوگ ہیں یہ. بھائی اللہ تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس کے کلمات بھی ہیں کچھ بڑے محروم ہیں. چلو میں اس کی ذرا وضاحت بتا دوں. ایک تو یہ فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن، کہ اللہ کو وہ جو کلمے ہیں نا وہ پیارے بہت ہیں. اب ہم نے تھوڑا سا اندازہ لگانا ہے کہ وہ کتنے پیارے ہیں. یار بیات اللہ کے بھی ہوتا ہے، اللہ بھی ہوتا ہے، وہ زمین بھر کے بھی ہوتا ہے، آسمان بھر کے بھی ہوتا ہے. کتنے پیارے ہیں. ایک حدیث ہے جس میں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ام المومنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے بتایا مجھے کہ عبداللہ ایک دن کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز انہوں نے پڑھائی، باہر گئے آئے کافی دن چڑھ آیا، گھر کے کام کاج میں مصروف رہے. لیکن میں گھر میں بیٹھی، قرات ہے، ذکر اذکار ہے، نماز ہے، ان میں مصروف رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ، میں تجھے صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تو نے اتنی عبادات کی ہیں، لیکن میں نے اس عرصہ میں 4 کلمے 3 مرتبہ میں نے کہے ہیں جو تیری ساری عبادت پہ بھاری ہے. وہ کیا ہیں؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. یہ کلمے بھائیوں بہت سارے ساتھیوں کو، علماء کو، عوام کو بھی یہ شاید دعا یاد ہو. عوام میں سے کسی کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا اب دعا تو یاد ہے لیکن اکثر کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے کہا کیا ہے. کہا تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے نا، جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں بھی یہی ہے. یہاں بھی اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کروڑ یہ ہم نے بھی ایک ضرب لگائی ہے. اچھا تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اس کے ساتھ ضرب یہ ہے کہ اے اللہ میں اتنی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ رہا ہوں جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے. یہ لفظ کہہ کے آپ نے مخلوق کی تعداد کے مطابق مقدار میں عدد میں آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کے یہاں لکھوا لیا. تو میاں نماز اگر آپ ایک پڑھیں تو آپ کہیں کہ عدد خلق ہی اللہ نماز تو میں نے ایک پڑھی ہے لیکن تو میرے نیکیوں والے اعمال نامے نیکیوں میں لکھ لے کہ میں نے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے اتنی مرتبہ پڑھی ہے. تو نماز کو یہ شرف حاصل ہے؟ نہیں ہے.
ایک روزہ رکھ کے آپ کہیں عدد خلق ہی، اس کو یہ شرف ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں اس کے ثواب میں زیادتی کے امکانات موجود ہیں۔ وہ جتنا سونا تساؤں کو پرسو اتنا ثواب زیادہ مل ویسے، دگنا بھی مل ویسے، 70 گنا بھی مل ویسے، لیکن روزہ یا نماز راہ سے ایک کو گال صحیح ہے سائیں، وہ عدد خلق ہی نہ تھی سکتی۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ کچھ محبت کا آپ نے یہاں سے اندازہ ابھی بتانے ہیں نا، تو وہی ہمارا حق ہے کہ ہم بھی یہ احادیث رسول سے ذرا معلوم کریں کہ یہ حبیبتان تو ہیں تو کتنے محبوب ہیں، کیوں جتنے یہ کلمے محبوب ہیں اسی لحاظ سے پڑھنے والا بھی محبوب ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کلمے تو اتنے محبوب ہیں اور پڑھنے والا محبوب، بشرط ہے کہ اس کا عقیدہ ان کلمات کے اندر جو کچھ ہے اس کے مطابق ہے، 100% مطابق ہے۔ اگر عقیدہ یہ مخالف ہے تو ولا عدہ ولا کچھ نہ تھی سے۔ اللہ اکبر، پڑھو سبحان اللہ، عقیدہ ہوئے شرک اللہ، آنکھو اب حمدہ ہی کرو شرک اللہ نال کی میں دال بن سکتا، الٹا غضب تھی سے اللہ۔ چلو اس سے آپ اندازہ لگاتے رہیں۔ اگلی ایک بات فرمائی، دیکھو 4 انداز جو ہے نا وہ بیان کرو، یہ بڑی عجیب غریب حدیث ہے کہ ہم بھی جو آپس میں معاملات کرتے ہیں یا گن کے کرتے ہیں یا تول کے کرتے ہیں یا پیمائش سے کرتے ہیں یا پھر جو ہے نا وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یار بھائی جو دے رہے ہیں دے رہے یار، جان تیرے نال کی حساب کرنا۔ یہ 4 باتیں یہاں تعداد میں گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ اے بندے اگر تو کہنا چاہے کہ اللہ اتنا لکھ دے جتنے تیری مخلوق کی تعداد میں اتنے لکھ لوں گا، اور اگر تو یہ کہنا چاہے وزن کر کے وزن کے ساتھ تو یہ کہہ دے کہ اللہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے اتنا وزن ڈال دے، میں اتنا وزن ڈال دوں گا۔ بھائی کوئی پیار محبت دی کوئی چس آئی یا کہہ رہا ہے؟ اور منطقی فلسفی کو آکھے کہ اللہ محبت نہیں کرتا، وہ یار تو جان چھوڑ یار ہے باری۔ اللہ ہم تو اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو پیار کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، اور جو ہمیں کہتا ہے کہ بندو تم مجھ سے محبت کرو تو محبت میں میری طرف اتنا آؤ گے میں اتنا آؤں گا۔ ہمیں ایسا آنا چاہیے بھائی۔ اگلا مسئلہ یہ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اور بندے اگر تم یہ کہے کہ اللہ جتنی سمندروں کی سیاہی سے تیرے کلمے لکھنے پہ جو سیاہی لگتی ہے اتنی سیاہی سے جتنی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ لکھا جا سکتا ہے اتنا لکھ کے میرے کھاتے میں ڈال دے، اندراج کر دے، میں کر دوں گا۔ ہاں مالک ہے یار، وہ جتنا پڑا ہے اس نے اتنا ہی پیار بھی اپنے ذات کے مطابق کرنا ہے، اور پھر جب غصہ اس کو آتا ہے تو پھر غصہ بھی اسی حساب سے آتا ہے۔ بڑی دیر جو ہے نا ایک مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جو جہنم کی آگ ہے اللہ رب العالمین نے وہ اس دنیا کی آگ سے کتنے مرتبہ زیادہ گرم رکھی ہوئی ہے؟ شاید 70 کا یاد آیا؟ اچھا وہ ہمارے جلانے کے لیے تو یہی کافی تھی، اس کو 70 گنا جو ہے نا وہ کیوں کیا؟ تو سمجھ آئے گا وہ مالک ہے، وہ غصہ اور محبتیں پھر اپنے حساب سے جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ تو میاں 8 سمندروں کا قرآن میں ذکر ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. ساری زمین کے درختوں کو کلمے بنا لیا جائے اور اس ایک سمندر کو سیاہی بنا کے مزید 7 سمندر اور سیاہی کے ملا دیے جائیں، اللہ کے کلمے لکھے جائیں تو اللہ کے کلمے ختم، یہ کلمے ختم ہو جائیں، یہ سمندر ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے کلمے اللہ آگے جو بات آخری کر دی نا بھائی وہ تو کمال کی کر. اچھا جی اتنا اگر ہم لکھوا لیں تو پھر اللہ کو یہ کافی ہے، اسے اوپر اللہ کو جو ہے نا مزید کی کوئی ضرورت نہیں پھر ہمیں بیان کرنے کی نہیں. اس سے بھی اس کی عظمتوں کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اس نے آخری جو بات ہمیں معیار جو دیا وہ یہ دیا ورضا نفسہ ہی. کیا بندے چھوڑ تعداد کو بھی وزن کو بھی اور یہ سمندروں کی سیاہیوں کی. تو اگر مجھے یہ کہے نا کہ اللہ جتنی تعداد پہ تو راضی ہوتا ہے، جتنے پہ تو خوش ہوتا ہے، تیری رضا کی انتہا ہوتی ہے، اتنا لکھ دے میں اتنا لکھ دوں. یہ ہے حبیبتان الرحمن. یہ کلموں سے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے سمجھ میں آ گئی میرے بھائی. اللہ اکبر. تو پڑھا کرو اس کو اور یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو بھائی. ویسے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیحیں نکالنا شروع کریں. اب شام تک سارا دن بیٹھ کے کتنا کر لو گے. سپیڈ تیز کر لو گے تو 10,000 پہ چلے جاؤ گے، 20,000 پہ چلے جاؤ گے. تو ایسے ہی آپ نے کتنا لکھوا لیا. ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے عرش کا بدن کتنا ہے، اس کا کوئی اندازہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عرش کا بدن کتنا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ جو اچھی آیت ہے نا، افضل ترین جو آپ کو آیت لگتی ہے حب الیک وہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرسی کا کچھ تھوڑی سی تفصیل بتائی. تو یہ کرسی کیا ہوتی ہے؟ کرسی یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا تو یہ موضع قدمئی، یہ آگے پاؤں رکھنے کے لیے جو چھوٹی سی چوکی بناتے ہیں اس کو کرسی بولتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کو چھوڑ، یہ کرسی پتہ ہے کتنی بڑی ہے؟ یہ کرسی اتنی بڑی ہے اللہ کہ 7 آسمان ایک طرف انگوٹھی کو زمین پہ آپ رکھیں تو زمین انگوٹھی سے کتنی بڑی ہوگی؟ اور بابا اندازے لگاؤ. یہ صرف سن کے واہ واہ سبحان اللہ کی بات نہیں ہے، یہ کسی وقت کام آئیں گی یہ باتیں. اللہ کے ہاں جائے تو پڑھا کرو اس کو. ہم نے فرمایا جتنا انگوٹھی زمین انگوٹھی سے بتنی ہے وہ بڑی ہے نا، اتنا جو اللہ کا عرش ہے وہ کرسی سے بڑا ہے. یہ تو حبیبتان الرحمن بھی ہوگا، ثقیلتان فی المیزان کا بھی کچھ اندازہ ہو گیا کہ نہیں ہوگا. آگے ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب بھائیو یہ آپ مجھے نہیں پتا، آپ سن کے تھک گئے ہیں ہک گئے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے اب جو سنانا ہے وہ میں نے سنا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ. یہ سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہے؟
کہ کیا معرفت ہے، کیا علم ہے یہ، کہ جس سے اللہ رب العالمین کو اتنا پیار ہے اور اتنی محبت ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان، لیکن رنگ اپنا اپنا ہے، ڈھنگ اپنا اپنا ہے، انداز اپنا۔ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، وہ تمہاری تسبیح کو، لیکن سب تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا ہے، اختصار سے میں اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سبحان اللہ کے جو معانی بیان فرمائے وہ سنو۔ ایک معنی سبحان اللہ کا تو یہ ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرا یہ عقیدہ نوٹ کر لے، میں تہہ دل سے، صدق کے دل سے میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ تیری ذات ہر عیب، نقص، کمزوری سے پاک، تیری ذات میں عیب کوئی نہیں ہے، تیری ذات میں نقص کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ صافات کی 180 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا سبحان ربک۔ کچھ نقائص ہیں جو مشرکین اور کفار اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا بیٹیاں ہیں، ایسے ہے ویسے ہے، ان کو بیان کرنے کے بعد بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جو عزت والا رب ہے وہ پاک ہے ان عیوب اور نقائص سے جو یہ مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی جو ہے نا وہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات میں عیب کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات میں نقص کوئی نہیں ہے۔ اور وہ بھائی بھی ذرا غور کر لیں کہ جو غوث اعظم کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ چھوٹا ہو گیا، اور غوث اعظم بڑا دکھ ہوتا ہے یار، بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ وہ ایک قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ پیر عبد القادر جیلانی کا رحمت اللہ ہے، وہ ایک دھوبن تھی، اس کا بچہ مر گیا، وہ رو رہی تھی، آپ گزرے، آپ نے پوچھا تینوں کیوں ہے مائی کیوں ہے؟ میں نے کہا جی میرا تو بچہ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا۔ میں نے کہا چل تو میں تینوں لے آ دینا۔ وہ گئے اور اسرائیل سے جو ہے نا وہ چھین کے جو ہے نا وہ لے آیا، انہوں دے دیتا۔ اسرائیل جو ہے وہ اللہ کے پاس گئے، یہ بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ کفر ہے۔ چونکہ وہ نقل کفر نباشت، لیکن پھر بھی ہماری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی کہ ہم اپنی زبان سے ان کے لیکن تو انہوں کو سمجھانا تو ہے دا تو سوارا سمجھ دیتا کہہ نہیں رہے سمجھاؤن کی دے میں ڈاڈا اوکھا تھی کہ میں یہ بیان کرے دا پہ تو انہیں کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ چلے گئے اللہ کے پاس۔ اللہ آئے میرے اللہ تیرا حوصلہ ہے، اس طرح کی باتیں سن کے جو ہے وہ زمین کو تحت سے نیت تو نہیں کر دیتا۔ یہ اللہ نے کہا وہ چپ کر جاؤ، بندہ دوبارہ آ گیا نا، جنہیں پہلے ایسی بندے مارے نے وہ سارے چھڑنے پہ جانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی اللہ اس سے بڑی اور کمزوری، نقص اور عیب آپ اللہ کے کھاتے میں کیا ڈالیں گے؟ آپ کہ مخلوق میں سے ایک آدمی کو آپ نے اللہ سے بھی بڑا جو ہے نا وہ زبردست بنا کے رکھ دیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ عقیدہ ذہن میں بٹھاؤ کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے، نقص سے اور کمزوری سے پاک ہے۔ اور بھی آیات ہے لیکن میں ذرا اختصار سے بات لمبی نہ ہو جائے، اور بھی مشائخ خطبہ تشریف فرما ہے۔ دوسرا معنی سبحان اللہ کا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ بھی نہیں،
تردد کے ساتھ بھی نہیں، پورے یقین واثق کے ساتھ میں یہ اقرار کر رہا ہوں، شہادت دے رہا ہوں، اور میری شہادت کو لکھ لے، تو بھی لکھ لے، فرشتے بھی جان لے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات اس کو بنانے میں بھی، نظام کائنات بنانے میں بھی اور چلانے میں بھی تو ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ کا دوسرا معنی۔ یہ ایک معنی اگر آپ کہیں دماغ کی کھوپڑی میں یہاں کہیں بٹھا لینا تو آپ شرک نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ اکبر، اس کے بارے میں، اسی معنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 آیتیں بیان فرمائیں۔ میں ایک پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ فرمایا سورہ انبیاء کی 22 نمبر آیت میں پڑھ دیتا ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلیل سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، دلیل دے کے، لیکن ہم نے یہ دلیلیں مانی۔ اللہ کے بندو، ہم میں تو وہ غیرت ہی نہیں آئی کہ ہم اللہ کو، میں ایک قصہ آپ کو سنا دوں۔ امام عبد الملک ابن قریب الاسمعی بہت بڑے لغوی ہیں، وہ عرب قبائل میں جو ہے نا وہ چکر لگاتے رہتے، ان سے جو ہے نا وہ لغت کہ وہ یہ لفظ کیسے بولتے ہیں، اس کو کیسے معنی لیتے۔ تو وہ بیان کرتے، میں ایک گاؤں میں تھا، تو مسجد میں جو ہے نا وہ بچے پڑھا رہا تھا، تو ایک ڈاکو آیا میرے پاس، بدو، میرے پاس ایک نئی چادر تھی۔ اس نے مجھے معنی خیز نظروں سے جو دیکھا تو میں نے بھی سمجھ لیا کہ میری نیت صحیح کہنی۔ اچھا، بہرحال وہ مجھے کہتا ہے، ہاں بھائی تم یہاں پہلے نہیں کبھی تم میں دیکھا، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ کیا پڑھا رہے ہو؟ اللہ کا کلام پڑھا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ بولتا ہے؟ اللہ، تو میں نے کہا ہاں بولتا ہے، اس کی کلام ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ انشدنی بیتا منہ، چلو اللہ کے کلام سے پھر ایک شعر سناؤ۔ وہ بدو لوگ تھے، ان کے پاس کلام کا سب سے بڑا جو ذریعہ وہ شعر و شاعری، بلاغت، فصاحت، اور اسی میں جو ہے نا وہ بڑے مگن رہتے۔ تو اب اللہ کی کلام شعر تو ہے نہیں ہے، تو کہتے میں نے ان کو یہ آیتیں سنائی اس ماحول کی مناسبت سے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا، جب غور کی بات آتی ہے، نصیب اچھی اور ظالم غور بھی کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا کہا، یہ ہمارا رزق جو ہے وہ آسمان میں ہے، وہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں وہاں سے آتا ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کا کلام میں نے پڑھ کر سنا۔ اس نے تھوڑا سا سوچا، کہنے لگا تو کتنا گمراہ آدمی، رزق تیرا آسمان میں ہے اور تو یہاں جو ہے نا وہ لوگوں سے کسی کہہ دی بکری چاہ کی دی، کہہ دی جو ہے وہ چادر چاہ کی دی، تو یہ چیز تو یہ تو چور بڑے ہوتے ہوئے وہیں پہ طائب ہو گیا، توبہ کر لیا۔ چلو بات آئی گئی۔ عبد الملک ابن قریب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ سال بعد، کچھ عرصے بعد میں مکہ مکرمہ گیا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے مجھے جو ہے وہ دیکھ لیا، وہ کہتے او یا فلاں بھائی، اور تو وہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں وہ۔
وہ کہتے ہیں کہ یار آج ایک شعر اور سنا دے. اللہ کے بندو یار اس بات پہ غور کرو یار، ہماری تو حالت ہی بہت بری حالت ہے. تو میں نے اسے اگلی آیت سنا دی. وہ کیا ہے؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ پہلے یہ مجھے ذرا مثل فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. یہ میں نے آیت اس کو سنا دی. اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اس رب کی قسم جو زمین کا بھی رب ہے اور آسمان کا بھی رب ہے، یہ جو آسمان سے رزق آتا ہے یہ بات اتنی ہی سچی ہے مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، کوئی نام جانتا ہے یا نہیں جانتا، مجھے دیکھ تو رہے ہو نا آپ. اب اس کو جھٹلاؤ گے کیسے؟ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا نہیں یہاں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا اور کوئی نہیں بات کر رہا، کوئی نہیں سنا رہا، کوئی نہیں سن رہا، کہہ سکتے ہو؟ اب اس میں جو بات تھی اس کے لیے تعجب والی بات یہ تھی کہ اللہ نے قسم اٹھا کے یہ بات ہمیں یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ اب وہ اس نے جب یہ آیت سنی اس بندے کو ایک غیرت آئی. وہ کہتے ہیں وہ یار ہم اتنے ذلیل ہیں، ہم اتنے گھٹیا ہیں، ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمیں کوئی بات، اللہ بھی ہمیں کوئی بات قسمیں اٹھا کے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کو قسمیں اٹھانی پڑے ہمیں سمجھانے کے لیے. یار ہم اتنے گرے ہوئے لوگ. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہی باتیں کرتا کرتا اس غیرت میں کہ کہاں وہ اللہ کہاں. لیکن غیرت یہ تو غیرت اس کو آئے نا جس نے اللہ کو جانا بھی ہے نا. ہمارا تو اللہ سے لفظ کا واسطہ ہے. ہاں اللہ ہے بس، وہ اللہ ہے اور اللہ ہے، اس سے آگے ہمارا اس سے پیار محبت کا کوئی تعلق ہے تو بناتے ہی نہیں ہیں ہم. کہتے یہ باتیں کرتا کرتے ہوئے نا وہ وہیں پہ فوت ہو گیا. اس غیرت اتنی کھائی. اللہ اکبر. تو بھائیو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان آیات لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو یہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا. آگے فرمایا فسبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کا یہاں یہ معنی بن رہا ہے کہ وہ اللہ نظام کائنات بنانے میں بھی اور چلانے میں بھی ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے. بھائیو اللہ نے تو قسمیں اٹھا کے بھی ہمیں سمجھایا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی جو ہے نا وہ اثر نہیں ہوتا. چلو یہ سبحان اللہ کا دوسرا معنی. تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کائنات میں تیری پیدا کردہ کوئی چیز فضول بے مقصد کوئی نہیں. مجھے اس کا مقصد سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں نے یہی کہنا ہے کہ وہ بے مقصد کیوں؟ میرا اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ کوئی کام کرے تو بے مقصد ہو. یہ فضولیات سے میرے اللہ کی ذات پاک ہے. آیت ہے سورہ آل عمران کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور ساتھ وہ سوچتے رہتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. اب رات کو باہر سوئے ہوئے ہیں
آسمان جو ہے نا وہ چمک رہا ہے، وہ سوچتی ہے ماشاء اللہ تو نے یہ چاند کتنا اچھا خوبصورت پیدا کیا، اللہ تو نے ستارے کیسے پیارا پیدا کیے، دن میں جانوروں کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ سوچتے رہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، آخر کہتے کیا ہیں؟ جو مومن ہیں، جو اللہ والے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، اور جو منطقی فلسفی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ علم الکلام والے کیا کہتے ہیں؟ بڑا گمراہ کیا ہے ان لوگوں نے جو ہے نا اللہ رب العالمین کو، اللہ اکبر، اس کی ذات کو، اس کی قدرتوں کو، اس کے اسماء و صفات کو ان لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ مجھے بات بھول نہ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جس آدمی نے جو ہے نا وہ یاد بھی کر لی، اس کے معنی کے مطابق ایمان بھی رکھ لیا، دخل الجنہ۔ کتنے نام؟ یہ منطقی فلسفی، یہ اشعری، ماتریدی، معتزلی، جہمی، یہ سارے طبقے اللہ کی 7 صفتیں مانتے ہیں، 92 صفتیں انہوں نے جو ہے نا وہ گول کر دی ہیں، غائب کر دی۔ جو آدمی ان سے عقیدہ ہے، اور یہ ماتریدیت اور اشعریت سے جو ہے نا وہ زمین بھری پڑی ہے، اور بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑے بڑے ایمان، یہ حنفی سارے ماتریدی اور اشعری ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں کتنی ہیں؟ 7۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بتائیں؟ 99۔ اللہ اکبر۔ بلا ہم کہے رب کو منے سو اللہ 99 والے کو یا 7 والے کو؟ 99 والے کو منے اللہ اکبر۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ میں مچھر کو دیکھ دیکھ کے رات کو میں کو کپیندہ بھی ہے، تنگ بھی تھے آودنا، سمن بھی کہنی لے دا تنگ میں ڈاٹھا گال صحیح ہے نا سائیاں، میں ایک کہنا آکسن کہ تو ہی کو فضول پیدا کی تھے، اے نا میں آکسن اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، بلکہ میں ایہو آکسن سبحانکا، اللہ تو پاک ہے اس عیب سے کہ تو کوئی چیز پیدا کرے تو وہ بے مقصد ہو اور فضول چیز جو ہے نا وہ پیدا کر۔ میرا عقیدہ ہے مومن ہے اور ساتھ اپنا مطلب بھی حل کر لیتے ہیں، فقنا عذاب النار، اللہ میں کو جہنم دی آگ کنوں میں کو محفوظ کر کے، اللہ کتنی پیاری، یہ مومن ہو۔ چلو سبحان اللہ کا یہ معنی ہو گیا۔ ایک معنی سبحان اللہ کا یہ ہے کہ اے اللہ میں یہ صدق کے دل سے اقرار کرتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ تیری مخلوق کے حق میں تیری تقدیر کا کوئی بھی فیصلہ بھاویں ساڑھا نقصان تھی وے تو بھاویں ساڑھا فائدہ تھی، وہ فیصلہ نہ ظلم تھی سکتے نہ زیادتی تھی سکتے، اور اللہ تو پاک ہے اس عیب سے کہ تو اپنی مخلوق کے حق میں کوئی فیصلہ کرے اور وہ ظلم ہو یا زیادتی ہو۔ قرآن میں یہ سبحان اللہ کا معنی ہے۔ سورہ انبیاء کی 87 نمبر آیت پڑھیں آپ جا کے۔ یونس علیہ السلام کا معروف قصہ ہے، قوم سے ناراض ہو کے چل دیے، سفر کیا کشتی میں، وہاں سے آگے پھر وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا لا الہ الا انت۔ یہ عارف باللہ لوگوں کا یہ اسلوب ہے، انداز ہے کہ وہ اپنے اللہ سے جب کچھ مانگتے ہیں تو اپنا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بتا دیتے ہیں۔ اللہ
کوئی تعلق کی تو بات آتی ہے نا یار، تعلق نواقف کو تو کچھ بھی نہیں لیتا جب کوئی تعلق بتایا جاتا ہے تو پھر خدمت بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، دو کام ہیں، ایک یونس نے کیا علیہ السلام اور ایک اللہ نے کیا۔ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے، حالانکہ جانا نہیں چاہیے تھا، کچھ بھی ہو جاتا بھائی۔ اور دوسرا کام اللہ نے یہ کیا کہ ان کو کام پہنچا دیا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا انت، اللہ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ تیرا میرا رشتہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ میرا الہ تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، یہ الہ کے معنی ہیں یہ، اور تابعداری کے لائق تو ہے، یہ تیرا میرا رشتہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، سبحانکا، تو نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، انی کنت من الظالمین، ظلم اور زیادتی ہوا ہے تو مجھ سے ہوا۔ اللہ یار، ایمان والوں سے پوچھو، جب وہ اس طرح کی آیات کا اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں تو ان کو سرور، سکون، روحانیت، لذت کتنی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سبحانک کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، تیری تقدیر کا کوئی فیصلہ ظلم اور زیادتی سے پاک ہے۔ اللہ، اس کے بعد ایک معنی یہ ہے، اور یہ بڑا اہم معنی ہے، اور اسی معنی پہ محدثین کا اجتہادی جو منہج ہے وہ اسی پہ قائم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ تیری شریعت کا ہر حکم غلطی، خطا اور سہو سے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن تیرے شرعی حکم میں غلطی نہیں ہو سکتی، سہو نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں تاریخ میں جتنی بھی دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں، ایک اہل حدیث ایسی جماعت ہے کہ جو اپنے اللہ کی غلطیاں نکالنے والے کہ سب نکالتے ہیں، کوئی تھوڑی نکالتا ہے، کوئی بڑی نکالتا ہے، کوئی تعویلیں کر کے نکالتا ہے اور کوئی انکار کر کے جو ہے وہ نکالتا ہے، نکالتے سب ہیں، لیکن اہل حدیث نے یہ غلطی بتاؤں آپ، چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں بابا، اہل حدیثوں کا کوئی نظام ہے، کوئی منہج ہے اجتہادی، کوئی عقیدہ ہے، ساری دینی جماعتیں مل کے بھی ان کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے، اور وہ سب سے بڑا ان کا امتیاز یہ کہ ساری جماعتیں غلطیاں کرتی ہیں، لیکن یہ محدثین کی جو جماعت ہے یہ اپنے اللہ کی غلطی نہیں نکلتا۔ میں ایک غلطی بتا دوں آپ کو یار، جو منطقی فلسفی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ سنتا بھی نہیں ہے اور دیکھتا بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی سزا دی، بڑی ماریں، بڑے مناظرے، سارے مناظرے کرنے والے وہی لوگ تھے جو جہمی بھی تھے عقیدے میں، اور فقہ میں جو ہے نا وہ حنفی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ مخلوق ہے اور یہ وہ ادھر ادھر، انہی فتنے کے بڑوں میں سے ایک جس کا نام ہے احمد بن ابی دواد، وہ خلیفہ اس کی جو ہے نا وہ اس کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ خلیفہ نے یہ کہا، ہائے ہائے اللہ کی غلطیاں نکل رہی ہیں۔ اس نے کہا خلیفہ یہ جو آیت ہے نا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس آیت کو سمیع اور بصیر کے الفاظ نکال کے عزیز حکیم کے لفظ درج کر کے کعبے کے ساتھ لٹکا دو،
اور پورے مسلمانوں کو مجبور کرو کہ وہ آیت کو عزیز اور حکیم کے لفظوں سے پڑھے، سمیع اور بصیر کے لفظ سے نہیں۔ وہ غلطی نکالنے والوں نے نکالی نا اللہ کی غلطیاں، یہ بذات خود ایک بڑا لمبا جو ہے وہ معاملہ ہے، بڑی لمبی داستان ہے یہ۔ تو اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیث واحد وہ لوگ ہیں، سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی غلطیاں نہیں نکالتے، اور سبحان اللہ کا یہ معنی کہ اے اللہ تیری شریعت کا ہر حکم غلطی اور صاحب سے پاک ہے۔ یہ کس آیت میں ہے؟ یہ آیت ہے بھائی قرآن کی آیت ہے۔ اب دیکھیں سورہ سجدہ کی 15 نمبر آیت میں ہے نا، وہاں پڑھتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یؤمن بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ حقیقی ایمان وہی لائے کون؟ الذین اذا ذکروا بها، جب ان کو یہ احکامات یہ آیات ان کو سکھائی جاتی ہیں، یاد کرائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، تو پھر کرتے کیا ہے؟ اللہ کرتے یہ ہے خروا سجدن، وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سر جھکا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے وَسَبَّحُوا، یہ کہہ کے کہ اللہ تیرا یہ حکم سر آنکھوں پہ، وَسَبَّحُوا، اور اس عقیدے کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ تیرا حکم جو بھی آ جائے نہ وہ غلط ہو سکتا ہے نہ وہ صحیح ہو سکتا ہے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ ہمارے احکام کے آگے اکڑتے پھکڑتے بھی نہیں ہیں۔ وہ جی عقل نہیں مانتی، وہ جی یہ نہیں ہوتا، یہ جی وہ نہیں ہوتا، یہ عقلوں والوں کی بڑی مثال ہے یار، بڑی حدیثوں کو انہوں نے، اب ٹائم نہیں نا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ چھٹا معنی اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اے اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ تجھے یہ پتہ نہ ہو کہ تیری مخلوق میں سے کہ کون کون ضرورت مند ہے، اور تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ جی ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، ان کو رب نہیں ہم مانتے، ہم انہیں بتاتے ہیں، یہ آگے بتاتے ہیں۔ اللہ میاں اتنی سی بات تھے، تو نے کفر کا کتنا لمبا سفر جو ہے وہ طے کر دیا تو نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں، فرمایا سورہ یونس کی 18 نمبر آیت، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجات جا کے رکھتے ہیں جو نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اور کہتے کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کس عقیدے کے ساتھ، کس عقیدت کے ساتھ یہ ایسا کرتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، بھائی ہم ان کو اللہ نہیں کہتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سراشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کا جواب کیا دیا؟ وہ جواب سننے والا ہے اور اپنی بیماریاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا قل، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، ان سے کہو، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، یہ شفعاؤنا عند اللہ جو ہیں
یہ تم اس مقصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہو کہ اللہ کو زمین و آسمان میں کچھ چیزوں کا علم ہی نہیں ہے اور یہ یاد دہانی کراتے ہیں۔ اللہ بات سمجھ میں آئی بھائیو کہ یہ اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ یاد دہانی کراتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے تمہارا؟ آگے فرمائے سبحانہ، یہ سبحان ہر آیت ہر معنی کے ساتھ وہاں سبحان اللہ کی ایک مطابقت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سبحانہ، تمہارا اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی ضرورت مند ہو اور اللہ کو پتہ ہی نہ ہو، بلکہ کچھ ضرورت اس امر کی ہو کہ اللہ کو یاد کرانے کے لیے بھی کچھ ساتھ بندے رکھنے پڑے۔ اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى مَا يُشْرِكُونَ، اللہ جو ہے شرک سے پاک ہے۔ بھائی سبحان اللہ کے معنی میں مختصر آپ کو بتا دوں، تھوڑا اتنے منو پتہ تو یاد کو نہیں رہنا۔ آپ جب سبحان اللہ کہیں نا تو آپ یہ کہہ لیا کیجئے، اے اللہ، پنجابی میں اگر کہیں تو یہ کہو کہ اے اللہ تو آپ بھی بڑا سونا، تیرے کام بھی رج کے سونا۔ بھائی اتنا تو معنی دین میں رکھ لیں گے نا آپ۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ بھی بڑا سونا کم بھی رج کے سونے، تو عیوب نقائص یہ ساری تفصیلات کا سونا جو تبھی بنے گا نا جب ان نقائص میں سے کوئی ہوگا۔ چلو اتنا یاد کر لیں گے، ایدی سرح کی تو آپ بنا گی نا بابا، چلو اتنا معنی یاد کر لیں۔ اس کے بعد ایک جو ہے نا آگے دو لفظ رہ گئے ہیں، وہ میں اس کی وضاحت کرنا ذرا، وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ وبحمدہ کیا چیز ہے؟ وبحمدہ جو ہے یہ صحیح طرح بنایا کرو۔ وبحمدہ کا معنی یہ ہے، الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف تو نے عطا فرمائی ہے، کسی اور نے۔ یہ الحمدللہ کا معنی۔ ہم اس کا معنی ترجمہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس سے بھی کرتے ہیں، ساری تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہیں اس سے بھی کرتے ہیں، اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے یار؟ شکر تو تبھی ہوتا ہے نا کہ جو انسان کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں نا۔ تو یہ الحمدللہ کے اندر وبحمدہ کے اندر کیا ہے؟ اعتراف نعمت ہے یہ کہ اے اللہ رب العالمین میں یہ اعتراف کرتا ہوں مجھ پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ کس کی عطا کرتا ہے؟ صرف تیری عطا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ جب ہوگا تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں صحیح، میں اتنا سخی سرور گیا ہم والا اتھوں میں کو فیض مل گئے ہیں، داتا دربار لاہور گیا ہم اتھاؤں چاہایا والا یہ عقیدے ہو سے الحمدللہ وبحمدہ کا معنی یہ ہے۔ اور یہ جو فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ حمد کا معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے تیری عنایت ہے، تیری توفیق سے ہے، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو یہ نعمتیں مجھ پہ نہ ہوتی۔ بھائی یہ عقیدہ اس کی بھی آگے جو ہے نا وضاحت